سائنس ہو یا مختلف مذاہب یا روحانیت، تہجد کے وقت کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ان سب چیزوں میں چاہے وہ سائنس ہو، مذہب ہو یا روحانیت ہو، ان میں بڑی اہمیت ہے۔ نکولا ٹیسلا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے جس نے دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا، خاص طور پہ الیکٹرسٹی کے حوالے سے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو تہجد کا وقت ہے، اس میں ایک الگ قسم کی انرجی آ جاتی ہے، اور وہ یہ صبح کو جو تہجد کا ٹائم ہے 3 بجے، اس میں وہ خود بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اگر اس ٹائم پہ کوئی کام کرے گا تو اس کی انرجی بہت ہائی ہوگی، کیونکہ وہ ایسا وقت ہے جس میں وہ انسان کائنات کی انرجی کے ساتھ ایزیلی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ڈسٹریکشن بہت کم ہوتی ہے۔ یہی ماننا روحانیت میں بھی ہے۔ روحانیت میں کہتے ہیں کہ اگر چلہ کاٹنا یا عبادت کرنا یا کوئی بھی ایسا عمل کرنا اگر اس وقت پہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور روحانیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ روحیں اور یہ ساری چیزیں کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ یہی وقت بہت زبردست ہے۔ اب جب ہم مذاہب میں آ جاتے ہیں تو دوسرے مذاہب میں تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ہم اپنی اسلام کی بات کریں تو اسلام میں آپ سب کو پتہ ہے کہ تہجد کے وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ تہجد کی نماز اور اس وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں جڑی ہوئی ہیں، جس میں آپ نے یہ بتایا، آپ نے یہ فرمایا کہ اس نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ وقت بہت اچھا وقت ہے۔ اور بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں بندہ اگر مجھ سے کچھ دعا مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ تہجد کا وقت آپ سب کو پتہ ہے، اور تہجد کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیند سے اٹھنا۔ جب انسان مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جب نماز عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، آپ کو نیند ضرور آنی چاہیے، نیند سے اٹھنے کے بعد ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ تقریباً 1:30 یا 2 بجے سے شروع ہوتا ہے اور 3:30 بجے تک یہ چلتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات ہوں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں سائنسی طریقے سے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں اکثر لوگ سوتے ہیں، اور باہر اگر دیکھا جائے تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک نظام ایسا بنا ہے کہ اس وقت پہ ہر چیز سکون میں چلی جاتی ہے، چاہے آپ چرند پرند دیکھیں، جانور دیکھیں، پنچھی دیکھیں، سب اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے جو جہاں ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ڈسٹریکشن نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ دیکھا جائے کہ انسان بھی بالکل سو جاتے ہیں، اور جو انسان چند انسان اگر اس ٹائم پہ جاگتے ہیں تو وہ پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ کیسے؟ اگر وہ دعا کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ کوئی بھی نیگیٹو کام نہیں کرتے، اسی ٹائم پہ پازیٹیو ہی کام ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو۔ وہ چند لوگ ایسے ہوں گے جو غلط قسم کی سفلی علم اور چلے کاٹ رہے ہوں گے کسی کو نقصان دینے کے لیے، لیکن اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹائم پہ آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، یا تو وہ آرام کر رہے ہوں گے، یا تو اگر وہ دعا کر رہے ہوں گے، چلے کر رہے ہوں گے، یا عبادت کر رہے ہوں گے، تو وہ ایک پازیٹیو عبادت ہوتی ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب میں ہو۔ ہندوازم میں بھی ایسا ہے، مسلمانوں میں بھی، کرسچن میں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی چیز ملے گی۔ اب جیسے اس ٹائم پہ انسان کی ایکٹیویٹی بالکل کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کو خاص طور پہ اگر ہم دھرتی پہ دیکھیں تو انسان ہی کی جو ایکٹیویٹی ہے اسی کی وجہ سے اس پہ پالیوشن ہو گئی ہے، تو انسان کی ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے اور پالیوشن بھی بالکل کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ جو ایک خاص مخصوص ٹائم ہے اس میں، جیسے نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ بہت
انرجی ہائی ہوتی ہے، لوگوں کی وائبریشن بہت ہائی ہوتی ہے اور انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے اس انرجی سے۔ بالکل اسی طرح اگر میں تو مثال نکولا کا دے رہا تھا، لیکن اب جو میں جس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قرآن کے نازل ہونے کو بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ برکت والی رات کو نازل ہوا۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کی بھی بات ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر وہ قدر والی رات جس میں روحیں نیچے آتی ہیں، مطلب یہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رمضان کی تاک راتوں میں ڈھونڈو اس قدر والی رات کو۔ اب وہ قدر والی رات کی اہمیت یہی بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً شروع بالکل تہجد کے ٹائم پہ ہوتی ہے، اور اسی ٹائم پہ اللہ فرماتا ہے کہ فجر تک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں روحیں آ جاتی ہیں نیچے اللہ کے امر سے۔ تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، جس میں روحیں بھی نیچے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ تہجد کے وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں تہجد کی نماز کی بات تو کر رہا ہوں، لیکن دعا کی قبولیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا کنیکشن بڑا تیز ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی ڈسٹرکشن نہیں رہتی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر صبح کو یہ جو تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے اور اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے نیک نیتی سے، اور ایسی دعا جو جائز آپ کی کوئی بھی مانگ ہو تو وہ آپ کر کے دیکھیں۔ آپ صبح اٹھیں، وضو کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور اٹھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا جو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی کا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ مسئلہ اللہ کے سامنے بالکل رکھیں، آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں۔ یہی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے، ہمیں بزرگوں نے بڑا ان کا مشاہدہ ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ٹائم فجر کا ٹائم، فجر سے پہلے والا ٹائم جو ہے جسے ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، یہ بڑا ایسا ہے کہ اس میں آپ کی جو آپ دل سے کہتے ہو وہ کائنات میں جا کے اوپر عرش تک چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ آپ جو بھی لفظ منہ سے نکالتے ہو یہ چند سیکنڈ میں پوری کائنات کا چکر لگا کے پھر آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا بولو، اچھا سوچو، افرمیشن اچھی دو گے تو رزلٹ بھی اچھی آئے گی۔ اگر آپ سوچو گے اچھا تو آپ سے ہوگا بھی اچھا، آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ جو افرمیشن اور یہ جو پلٹ کے آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی اس ٹائم میں، کیونکہ اس پہ کوئی اتنی پالیوشن نہیں ہوتی، صاف ماحول ہوتا ہے، کام ماحول ہوتا ہے، زیادہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی، انرجی ہائی ہوتی ہے، تو آپ جو بھی بولتے ہو، جو بھی کرتے ہو، وہ بھی سیکنڈوں میں آپ کے پاس پلٹ کے آ جاتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ افرمیشن دینا یا ورد کرنا، ذکر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اس ٹائم کی اگر کوئی اہمیت سمجھے تو بہت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قدر والی رات کی آپ کو کیا پتہ قدر والی رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے اور وہ قدر والی رات تہجد کا ٹائم، اس کی جب اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہا ہے اس کی اہمیت، تو میں کون سی چیز ہو سکتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو آپ خود اس بات پہ سوچیں اور یہ پریکٹس کر کے دیکھیں۔ آپ اپنی دعائیں جو کچھ آپ کی جو آپ چاہتے ہو اللہ سے، وہ آپ اسی ٹائم پہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو 1 مہینے کے اندر رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔